صلوات پڑھ دیں بلند آواز میں۔ کافی تعداد میں اب تشریف فرمائیں، پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ کتنی بلند؟ مزاج علی کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایسی صلوات پڑھیں کہ کربلا والے ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام حاضرین مجلس مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی الممتحی الابتہی التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا اہل بیت رسول کی ذات۔ حضرت سامعین، بزرگان محترم، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ عشرہ محرم الحرام سن 1441 ہجری کو آپ کی خدمت عالی میں مسلسل گزارشات کا شرف حاصل کرتے ہوئے آیت ہدایت اور ہادی کی عنوان سے آج یہ ہماری 8ویں روز کی مجلس اعزا کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور چونکہ مجلس اعزا کے بعد پرسہ ہوتا ہے لہذا کافی ساری دعاؤں کے احکامات ہیں، تو ایک دفعہ مل کے بارگاہ جناب سیدہ میں دعا مانگتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ سارے مل کے آمین کہیے گا۔ پالنے والے تجھے اہل بیت علیہ السلام کی عزت کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یہ ایک بچی ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے، پالنے والے تجھے حسین کے خون رونے والے بیٹے کا واسطہ اسے آنکھوں کی بینائی عطا فرما۔ میرے مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آپ جتنے تشریف لاتے ہیں، پردہ بیبیاں، مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ، شیعہ، سنی، جس فرقے سے تعلق رکھنے والے، دعا ہے کہ اس ذکر کی وارثہ بھی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مذہب آل محمد کو میرے مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اور ہم سب آزاداروں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارا حقیقی وارث پردہ غیب میں ہے، تجھے پالنے والے اپنی غیبت کا واسطہ انہیں جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما، اور ہمارے گنہگار آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت سے منور فرما۔ سارے مل کر آپ تکلیف نہ سمجھیں، ایک مرتبہ پھر بلند ترین درود پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات۔ ارشاد خداوندی کل جن صاحبان نے سننے کی زحمت فرمائی تھی ان کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے رسول کے لیے ہدایت، تمہارے ہدایت کے لیے آیتوں کے بعد آیتیں بھیجیں، اور وارث رسول وہ ہیں جو دنیا میں امر کے وارث بن کے آئے ہیں، امر کے حاکم بن کے آئے ہیں، امر کے مالک بن کے آئے ہیں۔ کچھ آیتیں کل نظر کی گئی تھیں، کچھ آیتیں جو ہے وہ آج پیش خدمت ہونا چاہتی ہیں۔ کل جو عرض کیا تھا ایک دفعہ کل کی تقریر کا 1 منٹ میں آپ خلاصہ سنیں گے، پھر گزارشات شروع ہونا چاہتی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ میرے امر کا نام ہے، یہ سجدہ جو ہے یہ میرے امر کا نام ہے۔ بسم اللہ، آؤ جیو، خیر ہوئے۔ یہ سجدہ میرے امر کا نام ہے، یہ قرآن میرے امر کا نام ہے، اور روح میرے امر کا نام ہے،
عذاب میرے امر کا نام ہے، رزق حیات موت اولاد میرے امر کا نام ہے۔ اولی الامر وارث رسول حقیقی ہادی وہ ہوگا جو رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، حیات بھی دے گا، موت بھی دے گا، رزق بھی دے گا۔ پھر ایک جو ہے آیت پڑھ کے ذہنوں کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ سورۃ شورا میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ہر مشکل کام میں آپس میں مشاورت کرو، آپس میں مشورہ کرو۔ امر میں نے ہر مشکل کام اولی الامر وہ ہوگا جو ہر مشکل میں مشکل کشائی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بیدار مجمع حسین زندہ باد، آزادار زندہ باد، تسی جیو تھوڑی نگری جیوے۔ پھر ایک آیت اور سنیے، سورۃ طلاق میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، ان کو اپنے نفس کی وجہ سے وبال ہوا۔ کچھ لوگ تھے جن کے نفس نے انہیں گمراہ کیا تو ان پر وبال آیا، ان پر مصیبت آئی۔ امر میں نے نفس اولی الامر وہ ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال اسی منبر پر یہ فکرے کہے تھے، اولی الامر وہ ہوگا جو ایک وقت میں اللہ کا نفس بھی ہوگا، رسول اللہ کا نفس بھی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مہربان، خیر ہوئے سید، زندگی دراز ہوئے، واہ 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 واہ، تسی جیو تھوڑی نگری جیوے، مہربانی جی، مہربانی جی، سبحان اللہ، حیدری تھوڑی خیر ہوئے، تھوڑی نگری دی خیر ہوئے، تسی جیو۔ حسین بادشاہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے، آپ جھولیاں بھر کے لے جائیں اس صفِ آزاد سے۔ پھر امر میں نے قضا اور تقدیر، پرسوں بھی ایک آیت پڑھی تھی، اس میں بھی امر کے معنی قضا اور تقدیر۔ کل بھی ایک آیت نظر کی تھی کہ الا لہ الخلق و لہ الامر، امر میں نے قضا اور تقدیر، امر میں نے قضا اور تقدیر۔ اولی الامر وہ ہوگا جو قسمتیں بدلنے پہ قادر ہوگا، جو جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے قسمت بدل دے۔ مجمع جو ہے شجی آپ کا کافی پڑھا لکھا ہے اور تمام مکاتب فکر سے لوگ آتے ہیں، لہٰذا میں ایک مستند دلیل جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ امر میں نے قضا اور تقدیر، امر میں نے قسمت، امر میں نے تقدیر۔ اولی الامر وہ ہوگا جو قضا بدلے گا۔ یہی سبب ہے جب مصر کے قید خانے میں دو قیدی جناب یوسف کے پاس آئے، دونوں نے آ کر کہا اللہ کا نبی ہم نے خواب دیکھی ہے، ہمیں تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف نے ایک کو کہا کہ تو ان قریب قید سے رہائی پائے گا اور بادشاہ کے قریبی دوستوں میں شمار ہوگا۔ دوسرے کو کہا تجھے پھانسی ہوگی، تجھے تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا۔ جسے نبی اللہ نے کہا تھا تجھے پھانسی ہوگی، اس نے اللہ کے نبی کا مذاق بنایا، مذاق اڑا کے تنزن کہنے لگا مجھے پھانسی کیوں ہوگی، میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جب اس نے کہا میں خواب دیکھا ہی نہیں، جمال والے یوسف کو جلال آیا، آواز دے کے کہتا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب چاہے تو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی جی، خیر ہوئے، تم بسم اللہ کہنا بابا میں، چاہے تو خواب دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن پھانسی ضرور ہوگی، کیونکہ میں نے تیری تقدیر کو بدل دیا ہے۔ ہاں ہاں، حق ادا کر دیتا ہے، حق ادا کر دیتا ہے۔ مہربانی سر، تھینک یو جی، حق ادا کر دیتا ہے۔ حفظ آباد والے نے میں سمجھا سی مشکل فکر ہے، شاید نہ بھی میں ذہنوں پہ پہنچا پاؤں، لیکن آپ کی بیداری بتاتی ہے کہ ایک لفظ بھی ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ آپ کی عزت والی نے، یوسف نے کہا میں تمہاری قضا بدلتا ہوں، تقدیر بدلتا ہوں۔ تقریر روک کے ایک فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں، بابا سی سال پورا اس جملے کا نشہ آپ کے ذہنوں پہ رہے گا، آنے والے سال تک۔ میرے بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ محرم اگلے کا جو اعلان کرو، خیر ہوئے زندگیاں دی گل ہے، میں نوکراں پوترا تھوڑا بچہ سپاہی دا کم کی ہے سید۔ پھر سنیے، یوسف قضا بدلنے پہ قادر ہے، وہ قضا بدل رہا ہے، کب؟ جب وہ قید میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، قید خانے میں بند ہے، خود قید ہے، قیدی ہے، لیکن قضا بدل رہا ہے۔ کوئی شیعوں کا ایسا گھر نہیں جس میں یہ کتاب موجود نہ ہو۔ کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان،
آپ جی تائید فرمائیں گے؟ متقی عزادار نمازی چہرے بیٹھے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ، اولاد زین العابدین، آپ سنت ادا کر کے آ جائیں آگے آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، مجلس کی تھیں نہیں بنی، آ جاؤ، خیر قریب آؤ، بسم اللہ، فقیران دی اولاد ہے، درویشان دی اولاد، درود بھیجیے گا آپ تب تک جو ہے شاجیاں ہیں۔ آؤ مجھ سے خیر، وہ جو ہے خود مفاتیح الجنان شیخ المحدثین علامہ شیخ محمد عباس کمی صاحب کی یہ لکھی ہے زندگی ہوئے توڑی وکھنی ماضی پریزگار چے، یہ بھائی جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ مفاتیح الجنان کے حاشیے پہ موجود ہے، جہاں سے آپ مرضی نسخہ اٹھائیں، اردو والا، عربی والا، پرشین والا، جتنی زبانیں ہیں، یہ حاشیے میں یہ فکرہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ جناب یوسف قید خانے میں تھے، انہوں نے مصر کے قید خانے میں دعا کے بازو بلند کیے، بازو بلند کر کے اللہ کا نبی کہتا ہے اللہم بحق آبائے ہی، اے پالنے والے، اے پروردگار، تجھے واسطہ میرے باپ کا، میرے باپ یعقوب کا، میرے دادے کا، میری پوری آباء و اجداد کی نسل کا واسطہ، مجھے قید سے رہائی کر دے، تجھے واسطہ میرے باپ کا، میرے دادے کا، واسطہ میرے باپ کا، میرے دادے کا، آدم تک ساری نسل کا واسطہ، سارے اجداد کا واسطہ، مجھے قید سے رہائی دے دے۔ فکرہ غلط کہوں آپ زباد والے زبان میری گدھی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا نوالا بنا دیجئے گا۔ عزت آل اطہار کی قسم، ایک بار جناب یوسف نے دعا مانگی، پردہ غیب سے آواز آئی، یوسف دیکھ تو میرا حسین نبی ہے، ترک اولا نہ کر، پہلے جا کے آپ اپنے باپ دادا سے تو پتہ کر کے آ۔ جب ان پہ مشکل پڑی تھی انہوں نے مشکل کشا کو پکارا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جوانیاں بے داغ رہیں، جوانیاں بے داغ رہیں میری قوم کے جوانوں کی۔ بسم اللہ کرنا، خیر ہوئے دوبار صاحب سارے حیداری۔ اب لفظ نظر کرنے ہیں، اب لفظ جو ہے شاہ جی آپ کی نگری پہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس جملے کا تعلق جو ہے سید داد سے نہیں ہے، فکرہ میں داد تب مانگوں جب جملہ میرا ہو، میرا تو ہے نہیں، فکرہ ہے جناب یوسف کا۔ آپ داد نہیں دیجیے گا، بنا میں نظر پنجتن آپ داد نہیں دیجیے، فکرے کو سماعت میں رکھ کے اپنے کلیجے میں جو عشق علی کا سمندر ہے اس میں ولایت کا نشہ لیجیے گا۔ فکرہ آپ سنیں گے، یہاں پہ پھر تقریر آگے جانا چاہتی ہے۔ اب جناب یوسف نے لفظ بدلے، لفظ بدل کے اللہ کا نبی کہتا ہے اللہم بحق علی اندکا، اے پالنے والے تجھے واسطہ دیتا ہوں میں اس علی ابن ابی طالب کا جس کی فضیلت اور شان عالمین میں صرف تو اللہ جانتا ہے۔ واہ 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 واہ، اتنا پڑھا لکھا مجمع، کتنے زیرک سامعین ہیں، سارے 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 حیدری۔ سبحان اللہ، لفظ نظر کرو، لفظ نظر کرا، متولی جی اجازت ہے لفظ پڑھا، سین بھیرامہ دے جوڑ سلامت رکھے، مولا بچیاں نال آباد رکھے، لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کو عزت علی برداشت نہ ہوتی ہو وہ ابھی کانوں میں انگلیاں دے۔ میں فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں، یوسف کون ہے جو قضا بدلنے پہ قادر ہے، تقدیر بدلنے پہ قادر ہے، لیکن نبی ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود اپنی قسمت بدلانے کے لیے سہارا لیتا ہے نام علی کا، علی کا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں علی والوں میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، ہر لفظ تو ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا، اس نے سہارا لیا علی کا۔ اب میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ دو تین میری زندگی چاہے فکرہ پڑھی آئے تو آج پھر حفظ آباد پڑھن لگا، اس تو پہلے ملک جی پڑھے آئی نہیں۔ میرے حبیب یہ نصارہ سازش کرتے ہیں، یہ کفار سازش کرتے ہیں کہ یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو ملک بدر کر دے۔ وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے حبیب یہ نصرانی سازش کرتے ہیں، یہ سازش کرتے ہیں، میں اللہ تدبیر کرتا ہوں۔ وہ سازش کرتے ہیں، میں تدبیر کرتا ہوں۔ پالنے والے تو کیا سازش کرتا ہے، وہ کیا سازش کرتے ہیں، یا حبیب کو قتل کریں، یا ملک بدر کریں، یا قید کریں، لیکن میں اللہ تجھے تدبیر سے بچاتا ہوں۔ پالنے والے تو تدبیر سے کیا بچاتا ہے، تو بتا، بستر پہ سونے تو آیا تھا کیا؟
ہائے 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 اللہ کرے فکرہ پہنچ جائے، فکرہ پہنچ جائے ہر بندے کے لیے بابا صحیح یہ فکرہ نہیں ہے۔ آواز توحیدائی منتظر گستاخی نہ کر، لیکن میں نے شب ہجرت نہ میں بدر لڑنے آیا تھا، نہ میں جنگ احد لڑنے آیا تھا، نہ میں خندق لڑنے آیا تھا، نہ میں صفین لڑنے آیا تھا، نہ میں ہر مشکل میں آتا ہوں، لیکن محمد کے بستر پہ علی کو سلا کے میں نے قیامت تک دنیا کو بتا دیا، لوگوں میرا علی وہ ہے جو نبیوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہائے 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 ہو جی کراں بس سے دھرتی حافظ آبادی سارے حیدری۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، پچھلے دی خیر ہوئے وستے رہو توڑیاں جوانیاں جی میں امر میں نے قضا اور تقدیر، قضا اور تقدیر، اولی العمر وہ ہوگا جو تقدیر بدلنے پہ قادر ہوگا۔ پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، مشہور ترین الفاظ قرآن حکیم کے۔ میں سمجھتا ہوں میری قوم کے بچے کو یہ آیت یاد ہے، سورۃ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آواز توحید آئی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ جب وہ کسی بے جسم کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ آیت پڑھی ہے، تھوڑا سننا سبحان اللہ، آیت پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے، سر مہربانی۔ جب وہ بے جسم کو، بے وجود شے کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ چیز دنیا میں ہوتی نہیں۔ تقریر رکنا چاہتی ہے، گزارشات 1 منٹ کے لیے رکنا چاہتی ہیں۔ دیکھیں 2 دلائل دینا چاہتا ہوں، آپ کی کنفیوژن دیکھ کے، پریشانی دیکھ کے 2 دلائل دینا چاہتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت سے آنے والے بھائی بھی تشریف فرمائیں، شیعہ بھی سارے ہیں، 2 دلیلیں دینا چاہتا ہوں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے۔ دیکھیں 3 لفظ ہیں ایک گرامر کے اندر، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق، صدیق، صدیق، ایک صدیق کے اوپر زبر ہے، ایک کے نیچے زیر ہے۔ صادق، صدیق، صدیق۔ صادق کیا ہوتا ہے؟ جو واقعے کے مطابق گواہی دے، جیسے ہو رہا ہو، مثلاً آپ باہر نکلیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ ذاکر کے ہاتھ میں کیا تھا، آپ کہیں رومال، آپ نے واقعے کے مطابق گواہی دی، یہ کہلاتا ہے صادق۔ صدیق دوست، یار، بیلی، فرینڈ۔ صدیق دوست کہلاتا ہے۔ صدیق جس کے نیچے زیر ہے وہ کیا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جس کے لیے واقعہ ہو نہیں، اس کے کہنے پہ ہو جائے۔ ہائے 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 میرے 2 سال دے اشرے دی محنت عرفان ایک پاسے، اے فکرے دا وزن ایک پاسے، جس کے لیے واقعہ ہو نہیں ہو جائے۔ میری پاک بی بی اپنے عزت کا واسطہ اب نجف کے حرم سے ایسی حسین ہوا بھیج جو عشق علی کے سینوں پہ جو ہے سننے والوں کو مسحور کر دے، واقعہ ہو نہیں ہو جائے۔ یہی سبب ہے عید کے دن محمد کی بیٹی زہرا نے کپڑے درزی کو دیے نہیں تھے۔ ہائے 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 او میں جی کرا زندگی دراز ہوئے۔ صرف بی بی نے کہا تھا، حسنین نے کہا اماں کپڑے، بی بی نے کہا بیٹا درزی کے پاس ہے، لفظ درزی کا آنا تھا، آواز توحید آئی، رفعت آسماں کو چھوڑ جبرائیل جلدی کر در زہرا پہ جا اور جا کے یہ نہ کہنا میں سید الملائکہ بن کے آیا ہوں، یہ نہ کہنا میں سردار ملائکہ بن کے آیا ہوں، یہ نہ کہنا میں امین وحی اللہ بن کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہنا انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں۔ کپڑے دے، کیوں کہ میری صدیقۃ الکبریٰ نے کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی دراز ہوئے، جی کرا سید جی کرا، بسم اللہ کرا، سبحان اللہ، مہربانی جی، مہربانی۔ مہربانی جی، بڑی مہربانی جی۔ حسین سخی تو وسطیاں رکھے، جو زبان یہاں بولے اس کی قبر میں علی بولے۔ بڑی مہربانی جی، آپ جی ہیں، آپ کی نسلیں جی ہیں۔ امر میں نے لا شے، بے جسم،
اولِ الامر وہ ہوگا جو بے جسم کو جسم عطا کرے گا، شے ہوتی نہیں اس کے کہنے پہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ایک آگے جو ہے لمبا مسئلہ ہے کہ اللہ کن کسے کہتا ہے۔ کن کہنے کے لیے زبان ہونا ضروری ہے، زبان کے لیے جسم ضروری ہے، تو جو جسم رکھے وہ شیعوں کا اللہ نہیں ہوتا، تو ڈھونڈ وہ لوگ جو کن کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، پھر بابا جی جی کر آہا سارے حیدری خیر ہوئے جی، خیر ہوئے جی، ماحول اجازت نہیں دیتا بھی حالات نہیں، پچھلیاں دی خیر ہوئے، ملنگاں دی خیر ہوئے، زندہ باد جی، تسی جیو تھوڑیاں جوانیاں بے داغ رہن، چیز ہو نہیں ہو جائے، امر یہ ہے کہ وہ کن کہے ہو جائے۔ اللہ کرے میں فکرہ پہنچا پاؤں، میری بی بی میرے لفظوں میں اثر دے۔ یہی سبب ہے جب مامون کے دربار میں بادشاہ نے جادوگر بلائے مولا کی توہین کرنے کے لیے، جادوگر آئے، ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، انہوں نے میدان میں پھینکیں، دربار میں پھینکیں، وہ سانپ بن گئیں۔ محمد بیٹے کو جلال آیا، سامنے دیوار پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، مولا نے کہا یا ایھا الاسد فخذ ھذا الرجل، اے شیر ان جادوگروں کو کھا جا۔ میں شیعہ پڑھ رہا ہوں، آل محمد کے حبداروں کے لیے فکرہ ہے جی، خیر ہوئے توڑی خیر ہوئے، یہی تو انتہا ہوتی ہے میراج کی، مولا توڑی ضعیفی دا سہارا بنے۔ حسین وہ شیر تھا نہیں، بے جسم تھا، تاریخ دان چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، بے جسم تھا، لا شے تھا، فوراً وجود میں آیا، لا وجود سے وجود میں آیا، بے جسم سے جسم میں آیا، لا شے سے شے میں آیا، اس نے فوراً حقیقی روپ دھار کے دربار میں آ کے جادوگروں کو بھی کھایا، رسیوں کو بھی کھایا، جادوگر بھی کھائے، سانپوں والی رسیاں بھی کھائیں۔ اب یہاں پہ دو روایتیں ملتی ہیں، آپ بولیں تو ایک پڑھوں، بولیں تو دونوں سناتا ہوں، نوجوان بھائیوں بولوں تو دونوں لفظیں پڑھتا ہوں جو تاریخ میں لکھی ہیں۔ پہلا لفظ یہ ہے کہ جب وہ شیر حقیقی روپ دھار کے آیا تو مامون اپنے تخت سے اترا اور محل کی جانب بھاگ گیا، محل کے اندر بھاگ گیا۔ 8 محرم الحرام 1441 ہجری نو جڑا بندہ گھر 10 آیا ہے، میں ذکر شبیر سنن جا رہا ہوں، نیاز پنجتن سر چاہو تو فکرہ سنو، وہ تخت سے نیچے اتر کے محل کی جانب بھاگا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب نقلی ہادی ہلاک ہونے لگتا ہے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ سمجھدار بندیاں دی کیا بات ہے؟ حیدری۔ دوسری بات یہ ہے وہ کنفیوژن میں آ گیا، بے ہوش ہو گیا، سکتے میں آ گیا، دونوں جو لفظ ہیں وہ تاریخ میں لکھے ہیں، وہ بے ہوش ہوا، ہوش میں آیا، درباریوں نے ہوش میں دلایا۔ وہ شیر جب جادوگروں کو کھا چکا، واقعہ آپ کے بچوں کو یاد ہے جس کی جو میرے مضمون سے مطابقت کرتا ہے، وہ لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ کا 1 منٹ لیا ہے، وہ فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ کھا چکا تب مولا نے کہا ارجع الی اصلہ، اب لوٹ جا اپنی اصل کی جانب، اب لوٹ جا اپنی اصل کی جانب۔ وہ پہلے لا شے تھا، پھر شے بنا، اب دوبارہ شے سے لا شے بن گیا، لا شے سے شے بنا، شے سے لا شے بنا، لا شے سے شے بنا، شے سے لا شے بنا، لا شے سے شے بنا، شے سے لا شے بنا۔ میرا جی کر رہا ہے میں ساری رات یہاں پہ یہ لفظ کہتا رہا ہوں، لا شے سے شے بنا، شے سے لا شے بنا۔ اس نے جادوگروں کو بھی کھایا، رسیوں کو بھی کھایا۔ سر چاہے بندہ جڑا حق دا اعلان سنن واسطے آیا ذکر شبیر، لیکن مولا کے بنائے ہوئے اس شیر نے مامون کو نہ کھایا۔ کیوں؟ میں عالم تصور میں پوچھا رضا مولا بتائیے آپ کا بنایا ہوا شیر نے اس مامون کو نہ کھایا۔ مولا نے کہا خبردار منتظر، اپنی زبان کو اپنے منہ میں لگام دے، تو مشیت اللہ جانتا ہی نہیں کہ عصمت کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ اگر میرا بنایا ہوا شیر تخت پہ حملہ کر کے مامون کو کھا جاتا، قیامت تک دنیا کہتی یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ہوئے 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 ہوئے
ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تخت کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ تھی، یہ دولت کے لالچ کے نشے کی جنگ تھی، لیکن مولا کے بنائے ہوئے شیر نے جادوگروں کو کھا کر، سانپوں کو کھا کر، مامون کو نہ کھا کر قیامت تک کے لیے دنیا کو بتایا کہ دیکھ وارث رسول تو نہیں جو تخت پہ بیٹھا ہے، وارث رسول ہم ہے جن کے قبضے میں لاش بھی ہے، سائے بھی ہے۔ سبحان اللہ، مہربان، سبحان سبحان اللہ، سبحان۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیتوں کے بعد آیتیں اتاری۔ وارث رسول وہ ہے، اللہ کی حقیقی آیت وہ ہے جو چلے تو قرآن بنے، جو جاگے تو قرآن بنے، جو بولے تو قرآن، جو وارث قرآن بن کے آئے، جسے علم ہو اللہ نے کون سی آیت کب اتاری ہے، کہاں اتاری ہے، کس کے لیے اتاری ہے۔ ابھی میرے اندر والا ذاکری بھی سید زیادہ مطمئن نہیں ہو رہا، ایک لفظ اور نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ مضمون جو ہے وہ مکمل کھل کے آپ کے سامنے آ جائے، پورا کلیئر ہو جائے بات۔ یہ الفاظ ہیں مشہور ترین کتاب عالم اہل سنت کی، احتجاج تبرسی، صاحب کتاب نے واقعہ لکھا کب، جب مولا متقیان ممبر پر جلوہ فگن تھے، ممبر پر حیدر قرار بیٹھے ہوئے تھے، صاحب کتاب نے لکھا مولا کے داہنی جانب ممبر کے دائیں سرکار مجتبیٰ تشریف فرما تھے، اور مولا کا سن مبارک کم سینی میں تھا، 5 سال کا یا 4 سال کا، جو صاحب احتجاج تبرسی نے لکھا 4 سال کا سن تھا مولا کا۔ مولا ممبر پہ بیٹھے تھے، مولا کے سامنے دربار میں 3 یہودی داخل ہوئے، 3 یہودی آ کے حیدر قرار کے سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں، وارث رسول آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا خلیفہ بلا فصل آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا نور نبی آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا وصی رسول آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا جانشین محمد آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ یہودیوں کو یقین نہیں آیا، پھر سوال بدلا، آواز دے کے کہتے ہیں آپ وہی ہو جس کا توریت میں ذکر آیا ہے؟ تھک گیا ہے، حافظ آبادی نگری تھک گئی ہے، تھک گئی ہے، زندہ زبانیں بولنے کے لیے اللہ نے بنائے۔ آپ وہی ہو جو وارث علم داؤد لے کے آئے ہو؟ مولا نے کہا بالکل، تو ایک داؤد کی بات کرتا ہے۔ وارث حسن یوسف آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا علم لدنی کے مالک آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا نبیوں کے مشکل کشاف آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا نبیوں کا راز آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ سر اللہ جاننے والے آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ تینوں یہودی کہتے ہیں دیکھیے ممبر پہ بیٹھنے والے، ہم آپ کا نام نہیں جانتے، نشانیاں جانتے ہیں، سوال آپ سے کرنے کے لیے بڑی دور کا سفر کر کے آئے ہیں۔ ہمارا ایک سوال ہے، ہم نے پوری دنیا کے علماء چھان مارے ہیں، ہمیں سوال کا جواب نہیں ملا، آپ سے سوال کا جواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ کائنات کا بڑا بے نیاز ارمان رہے گا جڑا بندہ مجلس سے چاہے فکرے تو سبحان اللہ نے نکلے، بڑا بے نیاز، بڑی بے نیازی میں کہتا ہے میں بتاؤں یا میرا یہ 5 سال کا بیٹا حسن بتائے گا؟ ہائے 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 ہائے، مہربانی صحیح، مہربانی، خیر ہوئے تھوڑی، خیر ہوئے، میں بتاؤں؟ تسی جی ہو، تسی جی، میں بتاؤں یا میرا کم سن بچہ بتائے گا؟ جب مولا نے کہا نا ممبر پہ بیٹھنے والے آپ کیسی باتیں کرتے ہو، ہم مسافر ہیں، راہگیر ہیں، ہم نے سنا ہے مسلمان مسافروں کی عزت کرتے ہیں، راہگیروں کی رسپیکٹ کرنا آپ کو آپ کے نبی نے سکھایا ہے، ہم پوری دنیا کے علماء سے پوچھ کے آئے ہیں، سوال کا جواب نہیں ملا، آپ کہتے ہو کہ یہ بچہ بتائے گا۔ جب انہوں نے کہا یہ بچہ، یہ بچہ، یہ بچہ، بندے نے اردو ادب دی سمجھ آن دی، ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ کر کے چہرے پہ عشق مودت علی کی لہریں نا، جب کہا نا یہ بچہ، پاس بیٹھا حیدر کا بیٹا جلال سے حیدر بن گیا۔ واہ 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 واہ، سلام ہے میرا، اٹھنے والے پنجوں پہ سلام ہے، جو یہاں بولے قبر میں علی بولے، ان اٹھنے والے ہاتھوں پہ 5 تن راضی ہوں جی، 5 تن راضی ہوں۔ جب کہا یہ بچہ،
حیدر کا بیٹا حیدر بنا، یہودیوں کو دیکھ کے کہتا ہے اے تینوں یہودیوں آنے والو، میں حسن ابن علی تمہیں تمہارے سوال کا جواب بتاؤں یا سوال بھی بتاؤں؟ واہ 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 واہ، میرا اندر من رہا ہے سید زادہ پاک سین راضی ہے اس نگری تے، عرش والے بھی تو انہوں دعا کر رہے دے، تسی فرش تے بائے کہ جی میں آل محمد دا ذکر سن رہے ہو تو انہوں بابا عرش والے بھی دعا کر رہے ہیں، یقیناً دعا کر رہے ہیں، سین توڑی زندگی دراز کرے لکھ باری میں سوال کا جواب بتاؤں یا سوال بھی بتاؤں؟ کہا سنو یاد رکھو، میں حسن ابن علی تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارا حقیقی باپ کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، بیدار قوم ہے، بیدار قوم ہے، بیدار قوم ہے۔ میں یہ بھی بتاتا ہوں تم تینوں دنیا میں پیدا کب ہوئے تھے، تمہیں مرنا کب ہے، تم آئے کہاں سے ہو، تمہیں جانا کہاں ہے، تم نے کھایا کیا تھا، تم کھاؤ گے کیا؟ میں وہ حسن ہوں جو مشرق سے مغرب تک علم جانتا ہوں۔ پریشان ہوئے یہودی دیکھ کے کہتے ہیں اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد، اتنا یقین، ہم لب کشائی نہیں کرتے؟ پھر بچے بتا، تو بتا، بچے بتا، بچہ بتا کہ کیا ہے ہمارا سوال۔ جب اس نے کہا نا بچے بتاؤ ہمارا سوال کیا ہے، جمال والے حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ جلال آیا، آواز دے کے کہا خبردار گستاخی نہ کرو ورنہ تمہیں بخشنمانے کے لیے نہ توریت والا آئے گا، نہ زبور والا آئے گا، نہ انجیل والا آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ یاد رکھو عقل کا علاج کرو۔ بچہ اسے کہتے ہیں جس میں عقل نہ ہو، تم بچے سے نہیں زمانے کے امام سے سبحان اللہ، جنت بن گئی ہے، جنت بن گئی ہے، جنت بن گئی ہے۔ بس سے دھرتی حفظ آباد دی، اگلے پچھلے بولو حیدری۔ مہربانی مہربانی جی، خیر ہوگی جی، سبحان اللہ، لکھ لکھ بار بسم اللہ سید زادہ خیر ہو۔ کہتے ہیں اتنا یقین ہے تو بتاؤ ہمارا سوال کیا ہے؟ مولا نے کہا سنو، تمہارا سوال جو تم اپنے من میں لے کے آئے ہو وہ یہ ہے وما عشرت اشیاء اشد بعضها من بعض، تمہارا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں ایک دوسرے سے سخت 10 چیزیں کون سی بنائی ہیں؟ ہائے ہائے، میں مضمون پڑھ رہا نتیجہ دینا چاہتا ہوں 8 دن کی گزارشات کا نتیجہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوسرے سے طاقت والی، ایک دوسرے سے زیادہ قوت والی، ایک دوسرے سے ہارڈ 10 سخت چیزیں کون سی بنائی ہیں؟ جب اپنا سوال سامنے والے کے منہ سے سنا، تینوں کی گردن ایسے جھکی جیسے بنی ہی جھکنے کے لیے تھی۔ جڑا اس فکرے سے بولے ہے میرا سلام ہے حیدری۔ بسم اللہ کر، بسم اللہ کر۔ نہیں ویکھو ضعیف بابا ہے، چٹی داڑھی ہے، اس عمر اچ بندے دا اٹھنا بھی مشکل ہے، بہنا بھی مشکل ہے۔ اٹھ کے نعرہ مرایا جی میں بابا نعرہ مرایا ہوں یا علی دی عقل نہیں آئی، حلالی سارے حیدری۔ وما عشرت اشیاء اشد بعضها من بعض، آپ بتائیے 10 سخت چیزیں اللہ نے کون سی بتائی ہیں؟ مولا نے ایک بار منبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک بار یہودیوں کی اور دیکھا، ایک بار درباریوں کی اور دیکھا، ایک بار منبر پہ بیٹھے وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کی، ایک بار بابا کو دیکھا، ایک بار یہودیوں کو دیکھا، ایک بار درباریوں کو دیکھ کے مجتبی علم محمد کا وارث اعلان کر کے کہتا ہے دنیا والوں یاد رکھو، خلق اللہ الحجر، اللہ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والا پتھر کو خلق کیا، وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارَ الْحَدِيدُ يَقْطَعُ مِنَ الْحَجَرَ، پھر اللہ نے اس پتھر سے زیادہ طاقت والا لوہے کو بنایا جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارُ تُصِيبُ مِنَ الْحَدِيدَ، پھر اللہ نے اس لوہے سے زیادہ طاقت والا آگ کو بنایا جو لوہے کو موم کر دیتی ہے، وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ يَطْفِي النَّارَ، پھر اللہ نے اس آگ سے زیادہ طاقت والا پانی کو بنایا جو آگ کی حدت کو ختم کر دیتا ہے، وَأَشَدُّ
اشد من الماء السحاب یحمل الماء، پھر اللہ نے پانی سے زیادہ طاقت والا بادل کو بنایا جو پانی کو اپنے پیٹ میں لے کے دنیا کا سفر کراتا ہے۔ فاشد من السحاب الريح يحمل السحاب، پھر اللہ نے اس بادل سے زیادہ قوت والا ہوا کو بنایا جو بادل کو اپنے کاندھوں پہ لے کے عالمین کا سفر کراتی ہے۔ فاشد من الريح الملك الذي يرسلها، پھر اللہ نے ہوا سے زیادہ طاقت والا اس فرشتے کو بنایا جو دنیا میں نظام ہوا چلانے پہ قادر ہے۔ فاشد من الملك الملك الموت الذي يميت الملك الملك، پھر اللہ نے اس فرشتے سے زیادہ طاقت والا دنیا میں ملک الموت کو بنایا جو اس فرشتے کی جان قبض کرے گا۔ فاشد من الملك الموت الموت الذي يميت الملك الموت، پھر اللہ نے ملک الموت سے زیادہ طاقت والا دنیا میں موت کو بنایا جو ملک الموت کی جان قبض کرے گا۔ فاشد من الموت امر اللہ، اور مولا کہتے ہیں یاد رکھو اللہ نے اس کائنات میں پتھر سے زیادہ طاقت والا، آگ سے زیادہ قوت والا، لوہے سے زیادہ برتر، پانی سے زیادہ قوت والا، ہر شے سے زیادہ طاقت والا اس بے نیاز اللہ نے اپنے امر کو خلق کیا۔ اور مولا کہتے ہیں یاد رکھو وَنَحْنُ أُولِي الْأَمْرِ، اور ہم 14 اولِ الامر۔ سبحان خیر ہو خیر ہو۔ بسم اللہ جی، مہربانی جی۔ جیو توڑے سامان دی خیر ہوئے حیداری، واہ بھائی مولا زندگی دراز کر، کیا بات ہے۔ جی میں ہر چیز سے زیادہ قوت والا ہم آل محمد کو بنایا۔ ہم ہیں وہ جو امر پہ بھی قادر ہیں، جو موت پہ بھی قادر ہیں، جو حیات پہ بھی قادر ہیں۔ ہم نہ ہوتے سمندر میں روانی نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے لہروں میں بے قراری نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے چاند میں روشنی نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے درخت ثمر نہ دیتے، شجر سبز نہ ہوتے۔ ہم ہیں وہ جو دنیا میں آیت اللہ بن کے آئے ہیں۔ ہم ہیں وہ آیتیں جو حقیقی وارث قرآن بن کے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ نے کس آیت کو کہاں اتارا اور کیوں اتارا۔ سبحان اللہ سبحان، مہربانی جی، بڑی مہربانی۔ تھوڑی نگری جیوے تھوڑیاں نسلاں جیوے۔ سخی حسین آپ کی جھولیاں بھر کے بھیج۔ آپ سب کے میں نام اور دعائیں تو نہیں جانتا، لیکن چہروں سے واقفیت ہو گئی ہے۔ ابھی کافی سمے بیت گیا ہے نوکری کرتے۔ اس ممبر سے دعا ہے آپ کو جس حوالے میں چاہیے اس ذکر کی ورثہ دولت سکون دے کے بھیجے۔ بس یہ فضائل کے 2 جملے نظر کرنے ہوتے ہیں۔ رسول کا حکم ہے مجلسوں کو میری اولاد کے ذکر سے زینت دو، اس واسطے، ورنہ مجھے پتہ ہے آپ نہ ذاکروں کا چہرہ دیکھنے آتے ہیں، نہ شیعوں کا تماشا دیکھنے آتے ہیں۔ ہر کوئی غیرت مند ہے اور اکیلا نہیں آیا، ساتھ بیٹیاں بھی لے کے آیا ہے، ساتھ بہنیں بھی لے کے آیا ہے، مائیں بھی ہمارے ساتھ آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ اس بی بی کو پرسہ دیں کل سے جس کی اولاد پیاسی ہے۔ اللہ اجرکم اللہ۔ کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ جو غریب ہے، نہیں نہ واقع غم میں روئے۔ 8 محرم ہے آج۔ حافظ آباد والے آج کل کے دن ذاکر کے محتاج نہیں ہوتے، نہیں۔ آپ بس ذہن لے جائیے کربلا، آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی بہنے کے لیے تیار ہوتی ہے، رونے کے لیے نام ہی کافی ہے، حسین۔ میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے، میرا حسین
میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شاہ ہے غریبوں کے گھر میں رہتا ہے۔ لکھ لکھ باری لکھ۔ میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شاہ ہے غریبوں کے گھر میں رہتا۔ مولا زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، مولا ہم تو آپ کے بابا کو بڑا روتے ہیں، بڑا روتے ہیں، کیا آپ کے بابا بھی ہمیں پیار کرتے ہیں؟ ہاں۔ اور ننگے سر رونے والی قوم، خون بڑھ گیا غیرت خداوند کی آنکھوں کا، رو کے کہتا ہے باقر کا بابا سائل تو نے عادل نہیں کیا، تم وطن پہ بیٹھ کے روتے ہو، میرا باپ تمہیں تب رویا ہے جب وہ کربلا میں اکیلا تھا، نہ اکبر نہ قاسم۔ اللہ ماں اللہ ماں، تم غریبی دا لفظ کہہ رہے ہیں، غریبی دا لفظ کہہ رہے ہیں۔ تم کھانا کھا کے روتے ہو، شبیر تمہیں تب یاد کر کے رویا ہے جب بھوکا تھا، تم پانی پی کے روتے ہو، غریب نے تمہیں تب یاد کیا ہے جب وہ 3 دن کا پیاسا تھا۔ مولا نے کیسے یاد کیا؟ غریب کی آنکھوں سے خون بہنے لگا، لہو بڑھنے لگا، اور رو کے کہتا ہے شیعو مولا نے تمہیں تب یاد کیا ہے جب گردن پہ ضربیں چل رہی تھیں۔ غریب رو کے کہتا تھا یا شیعتی مان شربتم فذکرونی، او میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس یاد کرنا، پیاس پہ نہ بھی یاد کرو، اب جسے قبر تک ماتم کرنا ہے۔ میں لفظ قیامت دا پڑھن لگا، غریب رو کے خنجر کے نیچے کہتا ہے شیعو یاد کرو نہ کرو، لیکن جب بھی کسی جوان کے سر پہ صحرا رکھنا، میرا صحرے والا اکبر ضرور۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 8 محرم ہے آج، 8 محرم ہے، نہیں آکھنا اچھا رو وہ بہ کے رو وہ جکا کر کے رو وہ، نہیں نہیں۔ نہ میں اس گل دا قائل ہاں کہ پیٹ کے ماتم کرو، سر تے کرو، کھڑے ہو کے کرو، بہ کے کرو، نہیں نہیں۔ آپ عبادت کریے، جس رنگ میں آپ کر سکتے ہیں کریے، اس رنگ میں روئیے جیسے شبیر کو رونے کا حق ہے۔ 8 محرم ہے آج، میرے بھائیوں نے حکم دیا ہے اس جوان کا درد سناؤ، حال ہوئے۔ میں اللہ جانے لفظ کی میں پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے عرفان زندگی ہو بھی اس تو بعد فکرہ کہنے دی نوبت ہی نہ آئے۔ میرے بھائیوں نے حکم دیا ہے اس کا درد سناؤ جسے کربلا میں شبیر نے ابو طالب بن کے 18 سال کا محمد بنا کے تحت الحنک بنا کے معراج پہ بھیجا تھا، اللہ جانے امت نے برچھی کے ساتھ اتارا کر۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ وہ میں جی کرا سین زندگی دراز کرے میرے ویران دی۔ بزرگ ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے 2.5 بلند ہو گئیاں نے۔ آج کا پرسہ جوانوں کے حصے کا پرسہ ہے، جوانوں پہ واجب ہے۔ میں بسم اللہ کراں، او میں قربان میں قربان میں قربان۔ ہائے ہائے ہائے، ضعیف چٹی داڑھی والا بزرگ ہے، لگتا ہے کچھ صحرے کی لڑی اٹھا کے لے کے آ رہا ہے۔ اسے صحرے کی لڑی نہیں سمجھو، اسے ایسے سمجھو جیسے تھالی میں اکبر کا کلیجہ لا رہا ہے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ او میں قربان۔ اللہ ماں بسم اللہ۔ سین حاضری قبول کرے، سین پور سے قبول کرے، حافظ آباد والے آلے۔ ذاکر کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے حافظ آباد والوں، میں نے سمجھ نہیں آ رہی، مولا جاندہ ہے میں معافی منگدہ، میں یہ سہرے تے پڑھا تھا کی میں پڑھا۔
یہ صحرے پہ پڑھوں ماتم ہوگا تو کیسے ہوگا، آپ برداشت کیسے کریں گے؟ یہ تو صحرا اپنے وطن سے لے کے آئے ہیں، اسی صحرا دیکھنے کے لیے اسی اکبر کی بہن مدینے میں اکبر کے نشان پہ منہ رکھ کے کہتی تھی 10ویں کا وعدہ تھا، نہ اکبر آیا ہے اور نہ شبیر اور پلو بتانے کا وعدہ۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ آج خوک نجا کربلا جانی چاہی دی آپ میں جی کرنا سید زادہ جی کرنا اور میں بسم اللہ کرنا میرا بابا اور میں قربان جوانیاں بے داغ رہیں۔ یہ جو صحرے لے کے آئے ہیں قرآن سر پہ رکھ کے بتائے کوئی بندہ کیا لیلا کے اکبر نے صحرا پہنا ہے؟ حسرت کر کے کہتی تھی میری منت تھی اور میں اکبر کے سر پہ صحرا۔ پٹھن واجبے پٹھن واجبے پٹھن واجبے 8 محرم نو نہیں رہو گے کدھر رہو گے؟ یہ وہ حسرت ہے جو صغرا 7 سال کی ضعیفی میں اور رو کے کہتی تھی دادی ام سلمہ نہ اکبر آیا ہے اور وعدہ کر گیا تھا گانا صغرا۔ کوئی بندہ مر جائے گا، کوئی بندہ مر جائے گا۔ میں پچھلے سال اتنے مشکل درد پڑے ہے جوان دا، کوئی بندہ مر جائے گا۔ ذاکر کے سینے میں دل ہوتا ہے بس آپ سارے رو پڑے ہیں۔ بندے مارن نال بابا مطلب نہیں ہوندہ، کربلا دی یاد بیدار کرنی ہوندی ہے، بس حاضری ہو گئی ہے، حاضری ہو گئی جوانوں، بندے مارنے سے مطلب نہیں ہوتا، حاضری ہو گئی ہے۔ 2 فکرے سنو جوان دے، ممبر چھڑا تے ٹھور ونیا حال ہوئے۔ علامہ دربندی نے لکھا ہے جب شبیر کے صحاب اترے بیویوں نے صحابیوں کا ماتم کیا، مہمان اترے غریبی کا ماتم کیا۔ میں غلط کہوں میرا صحرے والا مجھے غرق کرے، کربلا کا واحد شہید ہے جو ابھی زندہ تھا، چلنے لگا ہے، بیویوں نے پتھر اٹھا کے کسی کو پتھر ملا اس نے ماتم کیا، کسی نے خیمے کی چوب میں ماتم مارا، کوئی کہتی تھی برباد مدینہ، ہائے صغرا کیا، ہائے اکبر جوان، ہائے محمد کی شکل والا۔ اجرکم اللہ، جی میں کراں جی کراں جی کراں جی کراں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ لفظ 2 پڑھنے نے، لفظ 2 پڑھنے نے صدائے گریہ بلند ہو گئی، بندے مارنے سے مطلب نہیں ہوتا، لفظ 2 پڑھنے ہیں۔ پاس آ کے کہتا ہے بابا او میرا غریب بابا، او میرا مسافر بابا، او میرا اللہ راسی بابا، او میرا پردیسی بابا، او میرا روزے دار بابا، او میرا نمازی بابا، او اللہ کے دین کی آس بابا، اور توحید کی بقا کا راز بابا۔ بابا ایک سوال کا جواب دے۔ جی اکبر لال، بابا نوح نبی کی عمر کتنی تھی؟ بیٹا 1000 سال، بابا انجام اکبر موت، بابا یحییٰ بیٹا بڑا جیا، موسیٰ بڑی لمبی زندگی، بابا انجام بیٹا موت۔ اکبر سوال نہیں کرتا رہا، حافظ آباد والوں مظلوم کے سر سے امامہ ڈھلنا شروع ہو گیا۔ غریب رو کے کہتا ہے اکبر یہ کیوں نہیں کہتا ضعیف باپ سے موت کی جائے؟ اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ جانے میں لفظ پڑھنا کی میں تسا
سننا کی میں سید زادے ہیں آپ مجمع میں کوئی اترتی مس والا سید ہے؟ کوئی 17-18 سال کا سید ہے؟ کوئی مجمع میں بیٹھا ہے سید زادہ 18-17 سال والا؟ کوئی نہیں. سید ہے آپ. ایک باری سید حسین دا واسطہ اتھے تھے آؤ، اتھے تھے آؤ. میں امتی ذاکرہ میں نے نقشہ بنا دیا، موت آ جائے گی. ایک باری ادھر آؤ. یہ سید ہے. میں سمجھو کربلا کے میدان میں پتہ شبیر نے کیا کیا ہے. 64 بیویوں نے آ کے اکبر کے گرد دائرہ باندھا. کسی نے آ کے ہائے جوانی کا ماتم کیا. غریب کہتا ہے میں اکبر کو محمد بنانے لگا ہوں، میں اکبر کو نبی بنا کے معراج پہ بھیجنے لگا ہوں. ہر بیوی آئے جاتے ہوئے اکبر کی تیاری دیکھے. مر کوئی نہیں جائے گا، مجھے زہرا کے زخمی پہلو کی قسم، مجھے بطول کی ٹوٹی پسلیوں کی قسم. حافظ آباد والے نہ رونا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا. ایک بار شبیر نے محمد والی دستار اتاری. دستار اتار کے ایک سرا بڑھا کے غریب رو کے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. غریب نے اگلا پیش بلایا، رو کے کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. دو پیش بلائے. غریب کہتا ہے ہر بی بی قبر کرے، ہر بی بی منہ پھیر جائے. زینب منہ پھیر، لیلا چہرہ ادھر کر. اب کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا. غریب رو کے کہتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ. علامہ 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پانی لایا ہو بابا، بچہ بے ہوش ہو گیا. پانی لایا ہو، بے ہوش ہو گیا. بہت سید پرسہ پڑھو، بسم اللہ کر. پانی گھناؤ بابا. اے اکبر دا پرسہ ہے. حافظ آباد والے آج میں لگے ہونے زین تو لیلہ دا جوان لتھا ہے. اس رنگ میں ماتم کریے. پانی پیوا بابا. او میں قربان چھڑ دیا. او میں جی کرنا بابا. پڑھا فکرہ چھڑ دیا. فکرہ پڑھا اجازت ہے. پڑھا فکرہ کرے گی حفظ آباد دی نگری بس. سید اجازت ہے. لفظ پڑھا. ایک بار غریب چلائے تحت الحنہ کربلا کے. علامہ دربندی کہتے ہیں کربلا کا پہلا غریب ہے جسے شبیر نے ایک بار نہیں 37 بار بھیجا ہے. ہر بار واپس بلایا ہے اور رو کے کہتا تھا داڑھی چومنے دے اور مجھے اترتی مس چومنے دے اور میری ماں زہرا کے حصے کا بوسا اور علی کے حصے کا. اور رو کے کہتا تھا نظر نہیں آتا اور میری آنکھوں کا نور. بس کر دیا جی، بس کر دیا سید. پڑھا فکرہ. اللہ جانے کی میں برداشت کرو گے. اللہ جانے حافظ آباد والا برداشت کی میں کرنا ہے. میں بابا سے معافی منگدا. میں توڑا پتر ہاں، توڑا بچہ عرفان ویر ہو. توڑا تڈا میرا اپنا تڈا ہے. تسی بھی بانی ہو بھائی جان. میں لفظ میں نے اجڑے سہریاں دی قسم ہے، ممبر دی قسم ہے. میں لفظ پہلی میری پڑھ رہا ہوں زندگی. اس تو پہلے لفظ نہیں پڑھیا. ایک بار غریب گیا ہے میدان میں. نہ اکبر کا جانا پڑھنا ہے، نہ جنگ پڑھنی ہے، نہ برچھی لگنی پڑھنی ہے. بس ایک بار سینے سے سرخ رنگ کا فوارہ باہر نکلا.
फुआरे का निकलना था। अकबर ज़ीन से ज़मीन पे आया। ये हरामी सामने आके कहता है, ओ अकबर, ओ शबीर का हसी बेटा, मैंने सुना है तेरे बाप को बड़ा प्यार था। शबीर सारी सारी रात उठ के तेरी दाढ़ी पे बोसे। मैंने सुना है शबीर बड़ा साबिर है। इसने अकबर के जानू रखा सीने पे, रख के बर्छी में हाथ डाला, बर्छी तोड़ के कहता है तब मानूंगा जब बेटे के सीने। मैं लफ्ज़ तो होने पढ़ना है, लफ्ज़ तो होने पढ़ना है, लफ्ज़ तो होने। बंदा मर जाएगा, कोई बंदा मर जाएगा। बंदे मर रहे ने, मोमिन कह रहे ने बस कर दो, हौसला और कर दे। मर जाएगा कोई बंदा, मर जाएगा। ए ज़ईफ़ है, चिट्टी दाढ़ी वाला है, 1400 साल बाद सुन के गश खा गया है। किस्मत शबीर की जो 18 साल के जवान का जनाजा जाके चला है। कोई साबी आके शबीर को, कोई अकबर को। तो बाबा कोई मर जाएगा, ना पढ़ाओ। कि में बर्दाश्त करेंगे हफ्जाबाद वाले। लफ्ज़ पढ़ा मलक जी, मैनू अकबर दे कलेजे दी कसम है, मैं लफ्ज़ जिंदगी पहली बारी पढ़ रहा। नहीं हो गया कत्ल अकबर का। पामाली करने से पहले ये लाइन कहते हैं, करबला में वो जुल्म करना है जो क़यामत तक आज़ादार याद रखेंगे। शबीर का रहू गैरतमंदों को रुलाता रहेगा। शिमर से कहते क्या करना है? कहता मैंने सुना है शबीर जितना शबीर को प्यारा था उससे ज्यादा बहन को प्यारा था। 18 साल बुरके में पालती रही है। मैं गलत करूं बैठ के मर जाऊं, हम बर्दाश्त करो। इसने क्या किया? अकबर की जुल्फों में हाथ डाल के लाशा लेके उधर गया जिधर खैमे के दर पे। नहीं मर जाएगा कोई बंदा।